بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرما رہا ہے کہ علی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، نبی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، پنجتن کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، اور مسلسل سن رہے ہیں کہ رسول خدا بھی جب دعا مانگتے تھے مانگتے خدا سے تھے مگر وسیلہ علی کو بناتے تھے۔ علی مولا بھی جب خدا سے مانگتے تھے مانگتے خدا سے تھے، وسیلہ رسول کو بناتے تھے۔ یہ جو ہم پہ کبھی اعتراض ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نبی سے کیوں مانگ رہے ہو، آپ علی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم یہی کہتے ہیں ہم نبی اور علی سے نہیں مانگ رہے، مانگ خدا سے رہے ہیں، وسیلہ علی کو بنا رہے ہیں۔ اور جب ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، جب علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ نے کل سنا اہل بیت سب کے مددگار ہیں، سب کے مشکل کشا ہیں، صرف شیعوں کے نہیں، سنی کے نہیں، صرف مسلمان کے نہیں صرف، بلکہ غیر مسلمان بھی جب ان کے در پہ آتا ہے تو عطا کرتے ہیں۔ اب سنیے ایک معجزہ اور مصائب، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ ایک ہندو کا واقعہ، ہندوستان کا رہنے والا ہندو، مسلمان ہے نہیں، اہل کتاب ہے نہیں، ایک ہندو ہے، اس پہ کوئی تہمت لگ گئی، کسی نے قتل کا الزام لگا دیا، کورٹ میں گیا، اور پاکستان ہندوستان کے کورٹ کچہری کے واقعات آپ نے پتہ نہیں سنے تو ہوں گے یقیناً کہ وہاں پہ کتنا انسان ذلیل ہوتا ہے سالوں سال، اور اگر کسی مالدار نے آپ پہ کوئی الزام لگوا دیا تو وہاں پہ تو حکومت مالداروں کی ہوتی ہے، اور غریب آدمی بیچارہ اس کے مرنے دبنے پسنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ اب یہ بیچارے پہ تہمت کسی نے لگا دی قتل کی، لڑتا گیا، ثابت کرتا گیا، مگر کیونکہ غریب تھا، کیونکہ مسکین تھا، اتنا بیچارہ مالدار نہیں تھا، سپورٹ اتنا تھا نہیں اس کے پاس، تو کسی بھی طریقے سے اس کو نجات نہیں مل رہی تھی۔ یہاں تک کہ جس دوسرے دن اس کے خلاف حکم آنے والا تھا کورٹ میں، اور جیل میں جانے کا حکم آنے والا تھا، اور نہ جانے کتنے سال جیل میں سڑنے والا تھا بیچارہ، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی میں تو موت کے سامنے ہوں، یا مجھے پھانسی ملے گی یا مجھے 25 سال جیل میں ڈالیں گے بے گناہ۔ اب میرا ایک دوست ہے، مولوی ہے شیعوں کا، اس سے جا کے پوچھوں شاید کوئی دعا، کوئی نسخہ، کوئی راستہ بتا دے جس سے کیا نام ہے میری نجات ہو جائے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں، دنیا میں ثابت کر نہیں سکتا، تو دنیا سے تو میں کٹ گیا۔ اب میں اس شیعہ مولوی سے پوچھوں جو کہ میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، کہ کوئی اور راستہ اگر کوئی دنیا سے علاوہ کوئی دعا کوئی ایسی ہو تو مجھے بتائے۔ کہتا ہے میں گیا اپنے شیعہ مسلمان مومن مولوی دوست کے پاس جو پڑوسی تھا میرا، میں نے کہا مولانا صاحب ہم پڑوسی ہیں، آپ کو تو پتا ہے میں بے گناہ شریف انسان ہوں، اب ہندو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اور میں ہندو ہوں، آپ تو مجھے جانتے بھی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں ہر جگہ سے نا امید ہو گیا ہوں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں در اہل بیت وہ در ہے جس پہ وہی آتا ہے جو پوری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اہل بیت نا امیدوں کی امید ہیں، اہل بیت بے سہارا کا سہارا ہے۔ ہندو ہے مسلمان نہیں۔ کہا مولوی صاحب اب میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کچھ ہیں اس طرح کے مددگار، کوئی مجھے بھی مدد کر سکتے ہیں، میں بڑی مشکل میں، موت میرے سامنے ہے، پھانسی مجھے مل سکتی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ اب یہ مولوی کہتا ہے میں نے سوچا میں اسے امام زمانہ کا توسل کا طریقہ سکھاؤں کہ امام زمانہ سے توسل کرو۔ مولوی کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ یہ تو ہندو ہے، امام زمانہ کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو کہتا ہے پھر میں نے سوچا امام زمانہ کیا ہم نے خریدا ہوا ہے؟ امام زمانہ صرف شیعہ کے تھوڑی ہے، امام زمانہ تو پوری کائنات کے امام ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ایسے کہا چلو ٹھیک ہے، اسے میں امام سے توسل کا کوئی طریقہ سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے، وہاں تو کوئی حرم تھا نہیں، اس نے کہا میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جانا اور وہاں جا کے کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ امام کا وہ سمجھیے لقب ہے، جب کہتے ہیں کہ کوئی گم ہو جاتا ہے نا تو امام کو اس لقب سے جب بلاتا ہے تو اس کو امام راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ گم ہو گیا تھا، مشکلات میں گم ہو گیا تھا، مصیبتوں میں گم ہو گیا تھا، کہا مسلمانوں کے قبرستان میں جانا اور کہنا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، اور امام تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ اور یہ ہمارے 12ویں امام ہے، یہ ہمارے زندہ امام ہیں، ہمارے مشکل کشا ابھی غیبت میں ہیں، ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس نے کہا میں ہندو ہوں مجھے مدد کریں گے؟ کہا ہمارے امام سب کو مدد کرتے ہیں، تم تو انسان ہو، حیوان بھی آتا ہے تو مدد کرتے ہیں، یہ تو بڑے کریم ہیں، کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اب اس کے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں،
ہندو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں جاتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے کہ مجھے مدد اگر ملے گی تو یہی ابا صالح المہدی کی طرف سے ملے گی. جانتا نہیں تھا کون ہے, بس اس نے مولوی نے جتنا مختصر بتایا ہمارے 12ویں امام ہیں, غیبت میں ہیں, ہمارے مددگار ہیں, ہمارے مشکل کشا ہیں, وہ رو رو کہتا ہے یا ابا, ہندو کہتا ہے مسلمان نے, یا ابا صالح المہدی ادرکنی, اے اللہ کے نمائندے, اے اللہ کے نیک بندے, اے رسول کے بیٹے, اے جسے اللہ نے انتخاب کر کے اس دنیا میں مومنین اور انسانوں کی مشکل کشائی کے لیے بنایا ہے, میری مدد کر دے. یا ابا صالح المہدی ادرکنی. کہتا ہے کہ ایک نورانی شخص نظر آیا اچانک مجھے اور اس نے کہا کہ تیری مشکل ختم ہو جائے گی, تیری مشکل کل جس دن اس کا پھانسی کا حکم آنے والا تھا, کل تمہاری مشکل الٹا ختم ہو جائے گی, بجائے اس کے پاس پھانسی کا حکم آئے تمہاری آزادی رہائی کا حکم آ جائے گا. کہتے ہیں اچھا, لیکن ایک سوال آپ سے پوچھوں. کہا بسم اللہ. اب یہ امام سے سوال پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مدد کے لیے بلایا, آپ نے فوراً مجھے مدد کی, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے شیعہ, بہت سارے شیعہ اس ہندوستان میں رہتے ہیں جو مشکلات میں ہیں, تو کیا وہ آپ کو مدد کے لیے نہیں بلاتے, یا اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے نا, عجیب و غریب. اکثر مومنین کہتے ہیں بھائی وہ ہم دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارا وہ درس میں دعا کے متعلق تھوڑا سا چل رہا ہے ٹاپک. اے امام زمانہ, اے ابا صالح المہدی, میں تو ہندو ہوں, آپ نے میری مدد کی, میں نے بلایا. اتنے سارے شیعہ ہندوستان میں رہتے, میں جانتا ہوں مشکلات میں بیچارے, کیا وہ آپ کو مدد کے لیے نہیں بلاتے, یا اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے جیسے آپ نے میری مدد کی؟ امام نے شکوہ کیا. امام نے کہا اگر ہمارے شیعہ جیسے یقین کامل سے, دل کی گہرائیوں سے جیسے تم نے ہمیں بلایا نا, اگر ہمارے شیعہ بھی ایسے ہمیں بلائیں تو ہم فوراً مدد کو آ جائیں. شیعوں کی کیا پرابلم ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, کہتے امام رضا شفا دیجئے, لیکن یقین ڈاکٹر پہ زیادہ ہوتا ہے نا ایسا؟ میں تو مشہد میں رہ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں مومنین آتے ہیں, کینسر والے, ایڈز والے, 10,000 بیماری والے. ہاں بھائی, کہتے ہیں مولانا بچہ, بیٹی, بیوی, باپ, ماں بیمار ہو گیا, ہم لندن گئے علاج کے لیے, ہم امریکہ گئے علاج کے لیے, ہم کینیڈا گئے علاج کے لیے, ہم فلاں جگہ گئے علاج کے لیے. مولانا جب ہر جگہ نے نا امید کر دیا نا کہ اب علاج نہیں ہوگا, تو ہم نے کہا چلو اب امام رضا کے پاس بھی چلتے ہیں. کب امام رضا کے پاس آئے؟ جب سب نے ٹھکرا دیا. ارے تم تو, وہ تو ہندو تھا نا, اسے تو پتا نہیں تھا, تم تو شیعہ ہو. میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, اور آج آپ کو ایک, اگر آپ چاہیں تو ایک نسخہ بھی بتا دوں گا ڈاکٹر سے بچنے کا, اور کوئی ڈاکٹر ہو تو ناراض نہ ہو. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈاکٹر بھی اس پہ عمل کرے گا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا. یہ وہ نسخہ ہے, سپر پاور نسخہ. وہ انشاءاللہ اگر وقت رہا, کیونکہ مسائل بھی پڑھنے, وہ آپ کو بتاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے ہاں نہ جاؤ, اور انشاءاللہ ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ڈاکٹر سے ملو, گلے لگاؤ, لیکن بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں؟ ڈاکٹر کے ہاں بیمار ہو کر کیوں جائیں؟ انشاءاللہ ڈاکٹروں کو اللہ دوسرا اچھا بزنس بھی عطا کرے کہ ان کو ہماری ضرورت بھی نہ پڑے. البتہ آپ کے ہاں ویسے ہی فری ہے ڈاکٹری والا سلسلہ نا, تو ڈاکٹروں کو ٹینشن بھی نہیں ہوگا. اب سنیے, ہم بیمار ہو جاتے ہیں, پہلے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جب ڈاکٹر نا امید ہو جاتا ہے, کر دیتا ہے, پھر کہتے ہیں امام رضا مدد کیجئے. کیوں؟ یہ غلطی ہے. امام کا شکوہ ہے. امام نے کہا تم نے دل کی گہرائیوں سے مانگا, یقین کامل سے مانگا, تمہارا پورا یقین ابا صالح المہدی پہ تھا کہ یہی میرا مددگار ہے. مگر ہمارے شیعہ ہاں مدد تو مانگتے ہیں لیکن ٹرسٹ کی, غریب ہو جاتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب کو نسخہ دیجئے. مولوی صاحب نسخہ دیتے ہیں, فلاں دعا پڑھو, فلاں امام کا توسل ہے, اس پہ عمل کرو, دعائے توسل پڑھو, یہ کرو. وہ کرتے ضرور ہیں, لیکن ان کی نگاہیں, نظریں مالدار سیٹھ صاحب پہ ہوتی ہیں, بوس پہ ہوتی ہیں کہ بوس کے دل میں کب رحم آئے گا. ارے تم مانگ امام سے رہا ہے, توکل بوس پہ کر رہا ہے. مانگ امام سے رہا ہے, توکل سیٹھ صاحب مالدار پہ کر رہا ہے. یہی ہماری کمزوری. اس پہ انشاءاللہ کل اور پرسوں تفصیل سے گفتگو, آج بالکل کیونکہ وقت قلیل ہے, نماز کا وقت بھی قریب ہے, تو میں یہاں پہ گفتگو روکوں گا. تو جب اہل بیت سے مانگے, شرط کیا ہے؟ جب اہل بیت سے مانگے یقین کامل سے مانگے. ہاں ڈاکٹر کے ہاں جائیں, لیکن پہلے امام رضا کے پاس آئیں. ڈاکٹر کے ہاں جائیں, پہلے امام حسین کے در پہ آئیں. ڈاکٹر کے ہاں جائیں, پہلے حضرت عباس کے ہاں آئیں کہ مولا شفا تو اصل آپ کے در سے ملے گی, شفا اللہ نے آپ کے در پہ رکھی ہے, اے میرے مولا آپ شفا عطا فرمائیے. پھر ڈاکٹر کے ہاں بھی جائیے, علاج بھی کروائیے, کوئی منع نہیں کر رہا. دنیاوی وسائل کو میں نہیں کہہ رہا کہ استعمال نہ کریں, انہیں بالکل استعمال کریں, لیکن پہلے مولا سے فقیر. یہاں مشکل آ گئی تو فوراً کہہ دو یا علی مدد,
یہاں مشکل آ گئی فوراً بولو یا عباس مدد، تو دیکھو کیسے تمہاری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ امام کہہ رہے لوگوں جب بھی مشکل ہو تو دل کی گہرائیوں سے اور اس یقین کامل سے کہ یقیناً مولا ہی عطا کریں گے ہم سے مانگو، تو پھر دیکھو کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ اہل بیت کے در سے ناممکن ممکن ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل سے مانگو۔